بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 7 تک کا درس ہوا ہے. کم درس کرنے کی اصل وجہ لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کو گیا ہے. اپلوڈ کے ویڈیوز زیادہ جمع ہو جائیں گے، اس لیے پارہ نمبر 28 کا درس شروع ہے، سورہ مجادلہ. کل کے درس میں ایک سب سے اہم پہلو کہ ہر مخلوق کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے بھی اوپر ہے. سب سے اہم پہلو یعنی ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جس میں مخلوق نیچے کا تصور کرنا طے ہے، یقینی ہے. آل ان آل یہ سوچ لے کہ ہم ہی ہیں، میں ہی ہوں، یہ سوچ نہ کسی بھی مذہب میں نہیں، مسلمان میں تو خاص طور سے. مخلوق میں آپ ہو سکتے ہیں اعلیٰ افضل، لیکن نہیں. جب آپ کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی انتہا ہوگی، خالق کی ابتدا ہوگی. اسی کو کہا تھا 3 بیٹھتے ہو چوتھا سمجھو کوئی ہے، 5 بیٹھتے ہو چھٹواں کوئی ہے. اور تم جو گفتگو کی ممکن ہے ان گفتگوؤں کو تم یاد نہ رکھ سکو، اللہ پاک آل ان آل یاد فرماتا ہے، محفوظ رکھا. تم بھول سکتے. آج جو ہے ان منافقین اور ان گستاخوں کے حوالے سے یہ بات ہے جو لوگ مجلس رسول میں بیٹھتے تھے اور مومنوں کے مطلب رسول پاک کی گفتگو اثر نہ کر جائے صحابہ کو، صحابہ سے بلا وجہ کی بات 6 بجے تک بلا وجہ کی بات. آج بھی آپ جب مسجد جاتے ہوں گے تو یقیناً آپ کا دل یہی کہتا ہوگا کہ ایک دم سائلنٹ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کریں، لیکن کوئی ایسا سرکلہ آ جاتا آپ الٹی پلٹی گفتگو شروع کر دیتا. اب ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا. اس بات کا اپنی مسجد میں بھی لحاظ دیکھیں. مسجد جہاں کسی بھی زاویے سے بلا وجہ بلا ضرورت دنیاوی کلام کرنے سے ممنوع قرار دیا گیا، منع فرمایا. تسبیح وغیرہ آخر کب پڑھیں گے؟ نماز میں تو تسبیح پڑھنا ہے، نماز میں تو مخصوص ارکان ادا کرنا مخصوص پہلو ہے. لیکن یہاں بھی آئے کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے. تو جو لوگ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں اور باطناً حق پرست سے، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام اور ان کے نام مطلب ساتھ ساتھ رہنے والے نام لیوا منافقین ان کو کہا جاتا ہے. وہ لوگ نبی کی محفل میں اس لیے بیٹھتے تھے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور مکہ تک یہ حکم آرڈر نازل نہیں ہوا تھا کہ نکل جاؤ. مدینہ میں ممبر رسول سے نبی نے منافق کو کہہ کے نکالا تھا. اچھا مکے میں نہیں ہوا، مکے میں نازل ہوا. مدینہ جانے کے بعد ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، تم منافق سے نکل جاؤ، تم منافق سے نکل جاؤ. نام لے لے کر اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں. اچھا کمال یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر چو چرا کے نکل بھی گئے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ غیب نہ ہے، اگر ذرا بھی مزاحمت کیے تو کچھ اور نہ پول کھول دیں. تو ان کو بھی مطلب کل کے منافقوں کو بھی نبی کے علم غیب کا یقین تھا. چنانچہ اس محفل میں حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے. جب یہ لوگ نکل کے جا رہے تھے تو ایسے ایسے اشارہ کر کے جا رہے تھے. عمر فاروق کو اشارہ کر کے آئے، جلدی دوڑتے ہوئے آئے
نماز مکمل ہوئی یا رسول اللہ. میں تو سمجھا کہ نماز ہو گئی, ختم ہو گئی. لوگ چلے جا رہے تھے. کہا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے, تمہارے سامنے نکالنا تو تم سب کی گردن مارتے تھے, اس لیے اللہ نے تجھے باہر ہی رکھا. میری رحمت للعالمین نے عزت سے اسے نکال دیا ہے. تم رہتے, ابھی نماز نہیں ہوئی ہے, تم رہتے تو مار دیتے, اب نماز پڑھو پہلے, اب نبی کھا رہے ہو. تو اس طرح سے نکالے گئے. وہی منافقین بہت بڑی بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول پاک نے جب کہا تو کسی نے مزاحمت نہیں کیا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں. کل کے منافقین جو گستاخ تھے اس کو اعتراف تھا نبی کے علم غیب کا, کیونکہ نبی فرما رہے ہیں تو منافق ہے نکل جا. منافقت تو اندر کی چیز ہے نا, غیب کی چیز ہے. منافقت ظاہر چیز نہیں ہے, اوپر سے کچھ بولنا اندر سے کچھ رکھنا, اسی کا نام منافقت ہے. اور نبی کہہ رہے تو منافق ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ غیب کی چیز کا یقین اس منافق کو بھی ہے. تب جا کر کے وہ نکلے, اور نکل کر جب گئے انہی منافقین کے حوالے سے یہ بات ہے. کیا آداب مجلس مصطفیٰ سمجھا کرو. نبی کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو ان کے آداب کا لحاظ کرنا یہ آرڈر ہو چکا تھا. تب سمجھ رہے ہیں آپ اسی کی طرف. آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرما رہے تھے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى. اے حبیب مکرم, یا یہاں پر عام لوگ, اے لوگوں کیا تم نے ان منافقوں کو نہ دیکھا جن لوگوں کو سرگوشی کرنے سے روک دیا گیا. روکا گیا تھا, خبردار روزے حبیب کی بارگاہ میں خاموش. نبی کہے تو بولنے کی کوشش کرنا, نہیں تو خاموش. سرگوشی تو کرنا ہی نہیں. اب آپ نے والتغامس فيما بينهم بالعيون والحواجب, اشارے سے اس طرح سے اشارہ بازی کرتے ہیں. یہ بھی سرگوشیوں میں داخل. تقریر ہو رہی ہے مصطفیٰ کی, واز ہو رہی ہے مصطفیٰ کی, ادھر ادھر مذاق چل رہی ہے. حين جلسوا في مجلس رسول اللہ, غوث فرماتے ہیں جس وقت کہ وہ لوگ مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے مع المؤمنین, صحابہ کرام کے ساتھ. کلمہ لوگوں کی بات چل رہی ہے, دیکھیے کلمہ پڑھنے والوں کی بات چل رہی ہے. وہ منافق. فمنعهم صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك, تو ایسے اشارہ کرنے سے رسول پاک نے انگلی سے منع کر دیا تھا. اے خبردار, مجلس نہیں ایک دم. کبھی کبھی آپ دیکھیں ہو کہ بیان میں کہہ دیتا ہوں توجہ سنیے, ادھر ادھر مت دیکھیے, بولتا ہوں توجہ سنیے, ہماری طرف دھیان دیجیے, ادھر ادھر مت دیکھیے. آپ یہ آداب مجلس ہے. قرآن اور حدیث کے وقت ذرا بھی بے توجہی آپ کے ایمان کو رخصت کر دے گی. ایسے ایک دم بالکل ادب و احترام سے بیٹھے, یہ اللہ رسول کی بات ہے. لیکن نہیں مانے. ثم يعودون لما نهوا عنه, بار بار اعادہ کرتے تھے, دوبارہ کرتے تھے انہی چیزوں کو جن سے ان کو روکا گیا. کیوں کرتے تھے؟ اور فرماتے اصرارا ومکابرتا, ضد میں میرے کو روکتا. میں 10 سال تک سعودی عرب رہ کے آیا, ایسے جملہ بولتے ہیں آج کل محلے والے ہمارے. میں 35 سال تک سعودی عرب رہ کر آیا, میرے کو سکھاتے, میرے کو عربی آتی ہے. میرے تیرے کی بات نہیں, بات حقانیت کی. بیٹا بول رہا ہے تو حق ہے, بات بول بھی رہا ہے تو حق ہے, حق ہے تو حق. یہ میں تو یہ نہیں بولنا. تو ضد میں اور مکابرتا, گھمنڈ. وہم حینئذ, اور اس وقت یتناجون بالاسم, ایسی سرگوشی کرتے تھے جسے گناہ کہا جاتا. نبی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, نبی کہہ رہے ہیں یہ کرو, نبی یعنی نبی شریعت دے رہے ہیں اور یہ کہتے تھے آج جانا ہے گھومنے کے لیے, آج جانا ہے یہ کرنے کے لیے. یعنی ایک دم گناہ کی بات, ایک کار کی بات. تو وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ, اس کی تفسیر کر رہے ہیں غوث پاک, الموجب للحد الشرعی, یعنی ایسے گناہ کی بات کرتے تھے جس میں حد شرعی واجب ہو جائے, لگام لگانا, حد لگانا واجب ہو جائے. اور ظاہر بھی بادشاہ, اور اس کو وہ ظاہر بھی کرتے تھے. کیا مصطفیٰ تیرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کیا بولے میرے کو سمجھ میں نہیں, لیکن میں ضرور صحابہ کرام کو پھسلا دیا, بخلا دیا. اس طرح سے وہ ثم ويتناجون, اور پھر گناہ کی بات کرتے ہیں, گناہ کی سرگوشی, والعدوان, اور شرعی حدود سے بڑھی ہوئی بات کرتے ہیں. ایسی کیسے کی مدینہ
काबा बन गया, ये क्या उठ पड़ा, इस तरह की बात है। तुम्हारा सिर्फ बेस, तुम्हारा सिर्फ सोर्स नबी है, अपना लॉजिक है नहीं। तो जब नबी कह रहे हैं काबा, मान लिया ना तुमने, और नबी ही कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस, मान लिया तुमने, फिर नबी कह रहे हैं काबा, क्यों नहीं मान रहे? तो काबा भी नबी के कहने पर माना तुमने, बैतुल मुकद्दस भी नबी के कहने पर माना, फिर जब नबी पाक कह रहे हैं कि काबा फिर बदल गया है, किबला बन गया है, फिर क्यों नहीं मान रहे हो? ये जब तेरा सोर्स ऑफ मतलब नॉलेज ही नबी थे, पूरे इल्म का की हद मुस्तफा थे, तो आपने भी तो वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, कोई और तो नहीं कह रहा कि ऐसा कैसे मोहम्मद अलग कहते हैं वो अलग कहते हैं, ऐसा नहीं, नबी कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि वज़े शरई, जो शरई हुदूद थे, उन हुदूद से ये तजावुज करते थे और सरगोशी करते थे। शरई हद ये थी कि जो मुस्तफा कह रहे हैं एकदम साइलेंट होकर के एक्सेप्ट करो, कबूल करो। एक चीज, पहली चीज गुनाह, आदाब मुस्तफा, आदाब मजलिस मुस्तफा का ख्याल न करना बहुत बड़ा गुनाह, एक। दूसरा ये कि अपनी चीज वहां घुसेड़ना, दूसरा गुनाह जिसको जुल्म कहा। और तीसरी चीज वो मासियत रसूल, और ऐसी गुफ्तगू करते थे जिसमें रसूल की नाफरमानी हो, दिल मुस्तफा टूटता था। कभी कभी जोर से भी बोल देते, ऐ जोर से नहीं बोलो, अरे बाप रे। आप कभी कभी दरस कुरान में बैठी तो बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी जाती आपसे हमारा क्या रिश्ता है, सिर्फ ईमानी रिश्ता है, मोहब्बत मुस्तफा हम पिलाते हैं, आप पीते हैं, दरूद सलाम का रिश्ता है बस, और यही रिश्ता कब्र में हश्र में जगह काम आएगा। लेकिन आप बड़ा अफसोस होता है जब दर्श होने के बाद अगर सवाल जवाब का सेशन रखा जाए तो सवाल करते हैं, हरे कृष्णा नबी है या नहीं, कोई सवाल होता है। आप बताइए इससे क्या ताल्लुक है आपका? कोई भी मतलब आपके मतलब किसी भी जाविये से कोई लाइफ से ताल्लुक नहीं रखता। अगर कह दिया जाए कि हाँ वो नबी है तो फायदा क्या हुआ आपको, कह दिया जाए कि वो नबी नहीं है तो फिर भी फायदा क्या हुआ आपको? हर इंसान चाहता है कि मेरा फायदा हो, चाहे दुनियावी या दीनी। इसमें तो दीनी और दुनियावी कुछ भी फायदा नजर नहीं आता। अभी परसों के दर्स में, कल परसों के दर्स में फिर वो बहुत सबिया कौन है वो सवाल कर बैठे कि अगर किसी का हाइड्रोसिल बढ़ जाए, तो बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं सामने, अगर किसी का हाइड्रोसिल बढ़ जाए तो इहराम की हालत में वो अंडरवेयर पहन सकते हैं क्या? नहीं, अब सवाल देखिए, यही सवाल आपको अगर करना है तो पर्सनल तौर पर आप लेकर के जाते हैं, कहीं छुप करके करते नहीं, तो आप बुजुर्ग आदमी हैं, तो ऐसा नहीं। और दूसरी सबसे बात कि ये बात बोलने की नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती जो समझी जाती। अब आपको हमको जख्म हो जाए तो क्या हम मशवरा लेंगे कि ठीक करना या नहीं करना? कराना है। किसी को पेशाब मुसलसल पेशाब की बीमारी है तो अब क्या करेंगे? वो मुसलसल पेशाब की बीमारी है, क्या करेंगे? क्या मसला का सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, एक वजू से एक नमाज पढ़ेंगे, एक वजू से एक नमाज पढ़ेंगे। अगर वो इलाज कराए और उसमें अनसक्सेसफुल हुए तो फिर एक वजू से एक नमाज पढ़ेंगे। ओके, ऐसे किसी का अगर हाइड्रोसिल पड़ गया है तो हुक्म ये है कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो जो भी हो सके वो करे, क्योंकि शरीयत जो है कभी भी आपको आपकी हैसियत से ज्यादा तकलीफ नहीं देती। अब आप सोचिए ना, अब अल्लाह अकबर बोल दी और अल्लाह अकबर बोलने के बाद आपके पेट में दर्द हो गया तो क्या आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहा है नहीं पेट के दर्द को छोड़ो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा नहीं बोलता। आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल दी, सामने से आप खड़ा हो गया, क्या कह रहे हैं? नहीं आपको सजदा करना, ऐसा नहीं बोलता। अब वहां पर आप फतवा भी लेने नहीं जाना है, आपको तोड़ना है नमाज और मारना है सामने, आपको तोड़ना है नमाज और पेट के दर्द का इलाज कराना है। ये पूछने की चीज नहीं होती, ये तो एकदम बिल्कुल आसान चीज है, समझने की चीज है। वरना अल्लाह पाक तो मतलब इस्लाम इस बेस्ट नहीं होता, इस्लाम आसान मजहब है ना, और जब इस्लाम आसान मजहब है, इसमें मजबूरी का पहलू नहीं है, तो फिर ये मसला पूछना इसका मतलब मजबूरी नहीं ऐसा। तो इस तरह की ऐसे बारगाह रिसालत में भी कुछ लोग बैठ करके इस तरह के सवाल करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप? कल तक ऐसा बोलते थे आप, 2 रकात नमाज थी 4 रकात कस कर दी। रसूल पाक बोल रहे हैं, तुम नहीं बोल रहे हो। 2 भी बोले थे मैं ही, 4 भी बोल रहा हूं मैं ही, तेरे को सिर्फ मानना है और कुछ नहीं करना। कोई मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूं
ऐसा कैसे होता है? जहां में ऐसा होता है आज भी है ऐसे लोग। इसीलिए तो मैं आज उस पहलू को आज ही तो फिट कर रहा हूँ, आज ही फिट कर रहा हूँ मैं आज भी। और देखिए ना वो रमजान में क्या हुआ, क्या एक गौसे पाक कहां से ला दिया? अरे गौसे पाक कहां से ला? आप मेरी मजलिस में बैठे हो तो आपको मेरे नजरियात को फॉलो करना, नहीं करना मजलिस से उठ जाओ। गौसे पाक क्या है? मतलब पुराने पाक में गौसे पाक कहां है? तो एक लफ्ज कहा मैंने, आपका नाम क्या है? वो कुछ बोला मुजाहिद या क्या नाम बोला, मैंने कहा ये भी तो कुरान में नहीं है, फिर आपको क्या कहना? अब भाई क्या कहना? जब गौसे पाक जब कुरान में नहीं है तो आप कहना नहीं मानना, फिर आपको भी नहीं मानूंगा। चलिए ऐसा नहीं होता यार, मैं हमारा नाम हमारे बाप मां रखे हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमें क्या कह रहा है? मोमिन कह रहा है। अल्लाह पाक हमें मुसलमान कह रहा है, हम कलमा पढ़ते हैं। तो ऐसे ही गौसे पाक ये हम बोले, अल्लाह पाक ने उसे वली कहा, लेकिन कितना आसान है, आसान। तो आज भी इस तरह के कुरान पाक तो वक्त की जरूरत है। और अगर आज की आयत करीमा कल के पहलू को वाज़ेह न करे और कल का पहलू आज के हालात पर मुंतबिक ना हो, तो फिर तो हालात ही कानून ही ये नहीं होगा। कानून तो कहते हैं उसको जिसमें सोल्यूशन, जिसमें हल हो। तो वो लोग जिनसे रोके गए थे सरगोशी न करना, आदाब मजलिस का ख्याल करना, तो तीन चीज फिर वो लोग कर बैठे। पहला गुनाह ये किए कि बात नहीं मानी उसने, दूसरा गुनाह ये किए कि जो शरई हद थी उसको पामाल करे, और तीसरा ये कि डायरेक्टली मुस्तफा की नाफरमानी की। वो कैसे? गौस फरमाते हैं व तकज़ीबिही वल इराज़ अन्हु व अन दीनिही महमा अमकन लहुम, कि वो नबी को झुटलाया, बोले आप तुम झूठे हो। वल इराज़ अन्हु, और नबी से रूगर्दानी किया, नबी से रुख फेरा। व महमा व अन दीनिही, और नबी की शरीयत से भी रुख फेरा। तीन चीज, झुटलाया, रूगर्दानी की और नबी की शरीयत से रुख फेरा। महमा अमकन लहुम, जहां तक मुमकिन हो सका उनसे। तो कल के मुनाफिकों का यह तरीका था कि हमारे पीठ को थपथपा करके हमें ही पीठ में छुरा डालते थे। मजलिस मुस्तफा में बैठने का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ, हमारी मजलिस में बैठ करके हमारे नबी और हमारे नबी की झूठ को झूठ, हमारे नबी को ऐसे एराज, हमारे नबी की शरीयत से एराज नहीं। यही मुनाफिकत है, शक्ल बदली हुई। देखिए वबिल जुमला हुम मिन जुमलत शकीमतिहिम व गैज़िहिम। अच्छा, अब एक और पसे मंजर देखिए ना, एक और पसे मंजर कि वइज़ा जाऊका, और ए हबीब जब ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो हय्यौका, आपको तहियत पेश करते हैं, बिमा, ऐसे लफ्ज से लम युहय्यक बिहिल्लाह, जिस लफ्ज से आपके रब ने याद नहीं किया। रब ने याद नहीं किया नबी को, वैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो। रब ने मुस्तफा को याद किया। पारा नंबर 19 की लास्ट आयत करीमा आप देखिए, कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफा। रब का सलाम, देखिए रब का सलाम उसके तमाम सेलेक्टेड बंदों पर। तो सलाम का ढंग अल्लाह ने, तहियत का ढंग अल्लाह ने, आदाब मजलिस में दाखिल होने का ढंग अल्लाह ने सलाम पेश किया। सलाम, लेकिन ये कैसे पेश करते हैं? देखिए गौस करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, साम माने होता है हलाकत, मौत, बर्बादी। इस्लाम के बजाय साम बोलते हैं। साम बोलते हैं। कुरान कह रहा है, देखिए इसे एक सबसे बेस्ट जो अकीदा आपको हमको मिला कि नबी रिस्पेक्टेड है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से। ये हबीब आपके पास ऐसे अल्फाज लाते हैं जो बज़ाहिर जो है लगता है रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको। हकीकत यह है कि अल्लाह पाक ने आपके रिस्पेक्ट के लिए अल्फाज मखसूस रखे हैं। उनसे अगर ये याद करते तो फिर ये सही होते, और उनसे याद ही नहीं किया उन्होंने। अल्लाह ने याद किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, ये सबसे याद किया, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ये सब अल्फाज थे। लेकिन ये आते हैं तो अस्सलामु अलैकुम, मतलब मोहम्मद हलाक हो, बदवा दे। बहुत बड़ी चीज। आज भी आप देखिए सऊदी अरब वगैरह जाने वाली जो नस्लें हैं, माँ बाप को क्या बोलते हैं? ए बिदअती है तू। उर्दू में बोल रहे हैं, मतलब वही है, ए मुशरिक है तू। सऊदी अरब में ये नहीं हो रहा, यहाँ खाली फातिहा नजर नहीं हाथ में लगी रहती, बोल रहे हैं आजकल के बच्चे। तो वही तो है मुनाफिक। अरे जो माँ बाप मुशरिक भी हो, अल्लाह अल्लाह, उसको रिस्पेक्ट देने का हुक्म है कुरान में।
مشرک کو. اور یہاں تو الحمدللہ خالی فاتحہ نظر نیاز سے گناہگار بھی اگر مانے تو چلو ٹھیک ہے، شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے کام میں انٹرفیئر کرنا. اللہ شرک مطلب 11ویں 12ویں کرتا ہی نہیں، تو ہم کرتے ہیں. دھیان، اللہ جو کرتا اور ہم بھی کرتے تو شرک ہوتا. اور وہ اللہ وہ کرتا ہی نہیں تو ہم کر رہے ہیں، شرک کہاں سے بات؟ کتنی تھوڑی سی بھی لاجک اگر دوڑائیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کے فعل میں اگر آپ انٹرفیئر کریں گے تب جا کر کے وہ شرک ہے. تو اب آپ دیکھیے اللہ کیا کرتا. اب اگر اللہ 11ویں کرتا اور ہم کرتے تو شرک ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ فاتحہ کرتا اور ہم کر رہے ہیں تو شرک ہوتا. اللہ نے 11ویں کرتا نہ فاتحہ کرتا. بتائیے. اور 11ویں اور فاتحہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ سب کی دعا اللہ سے ہم کر رہے ہیں. شرک اگر ہوتا تو ہم تو ایکول سمجھتے نا، اس سے کیا کرتے؟ دعا کیوں مانگتے؟ ہاں اس سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے پاک کی فاتحہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن نہیں 11ویں کو تو قبول کر لے. اس کا مطلب اللہ کو ہم اللہ مان رہے ہیں اور یہاں ہم ثواب پہنچا رہے ہیں ان کی بارے میں. بس نام الگ الگ کہنے. آج بھی ایسے ہیں یہ کہ حبیب جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو ایسے الفاظ سے یاد نہیں کرتے جن لفظوں سے پروردگار نے آپ کو رسپیکٹ دیا، عزت دی. واہ، تحیت کا لفظ ہے. دھیان دیجیے، تحیت السلام. اور سے بات دے کے کہا کہیں انعم صباحا مع ان اللہ سبحانہ یقول وسلام علی عباده الذین اصطفى. سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 59 سورہ نمل میں پارہ نمبر 19 کی لاسٹ آیت ہے ایک دم کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا تمام. سلام علی المرسلین. دیکھا وہ کس کی؟ سورہ نمل کی آخری آیت. ہاں 19 آخری آیت. سورہ نمل کی آخری آیت نہیں، 19 پارہ نمبر 19 کی آخری آیت. اور سورہ نمل میں آیت نمبر 59. ایک تو یہ بات تھی. اچھا ایک اور بات چل جاتے بتا دوں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے رسول کی بارگاہ میں ایسے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے جن الفاظ میں اللہ خوش. کیونکہ یہاں قرآن پاک آیت نمبر 8 میں رد کر رہا ہے کہ میرے حبیب کو ایسے لفظ تم یاد کر رہا ہو جس کو میں نے یاد ہی نہیں کیا. میں نے تو سلام بھیجا. رب جسے سلام بھیجے بتائیے اسے کون ہلاک کرے گا؟ تم ہلاکت کی دعا کر رہے ہو اور ہلاک وہ ہوتا ہے جو سلامت نہ رہے. صحیح ہے؟ صحیح. ابھی دیکھیے نا پٹنہ اور اندور کے درمیان جو ٹرین حادثہ ہو، اگر اللہ اس کو سلامت رکھتا تو ہلاک ہوتے. جو بچنا تھا بچے گے نہیں. تو جن کو سلامت رکھا وہ سلامت رہے. تو جب رب نے مصطفیٰ کو کہہ دیا، نبی کو کہہ دیا کہ میں سلامتی بھیجتا ہوں تیرے پر، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. رب کی سلامتی کے بعد اب یہ کہنا السلام علیکہ ہلاکت ہو تیرے لیے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت بڑا مشرک ہے. یہ اللہ پاک سے لڑ رہا ہے. صحیح ہے؟ یہ اللہ پاک سے لڑ رہا ہے کہ رب کہے سلام اور یہ کہے سام. رب کہے اچھائی، یہ کہے برائی. رب کہے سلامت رہو اور یہ کہے ہلاکت میں. یہ آج بھی نئے نئے انداز میں دیکھیں بول رہے ہیں نبی کو یہ مغیر نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں ہے، نبی ہمارے سر کے ہیں، نبی یہ ہے وہ ہے. استغفر اللہ. آج بھی دل دکھا رہے ہیں. تم سوچئے نا ایک لفظ کو رب برداشت نہیں کیا اور آیت اتار دیا کہ تم اس لفظ سے نبی کو یاد کر رہے ہو. استغفر اللہ، اس لفظ سے یاد کر رہے ہو. کیا کہنا غور کیجیے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ، جب یہ آپ کی بارگاہ میں آتے حیّوں کا تحیت پیش کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس چیز سے جس چیز سے آپ کو اللہ نے یاد کیا. اللہ نے السلام علیکم سلام علی المرسلین سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اس لفظ سے یاد کیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اچھا اپنی محفلوں میں جب جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو السلام علیکم کہیں. نبی اگر علم غیب والے ہیں دیکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا واقعی محافظ ہے، تو میرے دل کے اندر جو ہے ان کے لیے بد دعا تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو کتنے عذاب دیا. دیکھیے اللہ وَيَقُولُونَ کہتے ہیں لولا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم جو بکے اس کہنے کی بنیاد پر ہمیں اللہ نے عذاب کیوں نہیں کیا. یعنی ایک دم ڈھٹائی دیکھیے. چور کہہ رہا ہے چرا لیا میں نے، پکڑے کیوں نہیں؟ پکڑے کیوں نہیں؟ سمجھ رہے ایک دم انکاؤنٹر کرنے کا. اسی کو کہتے ہیں تو رب جب انکاؤنٹر کرے گا نا تو سمجھ میں آئے گا اس کو. اللہ پاک آگے فرما رہا کہ حسبہم جہنم
یاد رکھ لو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو پکڑے گئے۔ اب کیا ہے، تم ڈھیل کو کامیابی سمجھ رہے ہو، ڈھیل کو کامیابی مت سمجھو، بھول ہے یہ۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے میرے حبیب، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہو کر رہیں گے، فبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، مصیر مانے بہت برا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 تک کا درس ہوا۔ اس میں جو ہے خاص طور سے جو عظیم پہلو آئی، بڑا مزہ آ رہا بار بار وہ لفظ دہرانے میں بھی، وہ یہ ہے کہ نبی کو ایسے لفظ سے یاد کرنا جس لفظ سے خدا ناراض ہو۔ اللہ پاک جو ہے منافقوں کی علامت بتایا، تو اب سوال ہے کہ پھر کیسے لفظ سے یاد کریں؟ ایک دم آسان جواب دے دیا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک دم عقیدہ مل گئی، کیونکہ ڈانٹا اللہ نے کہ بارگاہ رسالت میں السلام تم نے کہا، جبکہ کیا کہنا چاہیے، السلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ہم اہل سنت والجماعت جو بولتے ہیں یہ اس آیت کریمہ کی ترجمانی، اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ منافقت کی ترجمانی، کیونکہ منافق کو اللہ نے ڈانٹا ہے کہ تم ایسے الفاظ سے میرے حبیب کو یاد مت کیا کرو۔ دعا پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب کی رضا نصیب فرمائے، وہ کام لے لے جس میں اس کی اور اس کے حبیب کی خوشنودی پوشیدہ ہو۔ ہم سب کو، ہم سب کی اعلیٰ اولاد کی برکتیں عطا فرمائے، جو پریشانیاں کو دور فرمائے، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، مصائب و آلام سے اور ان کی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔